بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت کرب، مصیبت، مشکل اور ایسی یادوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو آپ جب بھی وہ یاد آتی ہے تو آپ کی آنکھوں کو نم کر جاتی ہے، آپ کے دل کو رنجیدہ کر جاتی ہے. آج کا دن بھی انہی ایام میں سے ایک دن ہے، کیونکہ آج ہی کا وہ روز تھا کہ جب وہ سرزمین کہ جس سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پناہ ملی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے چن لی اور جس کو یثرب کے نام سے جانا جاتا ہے. مگر جب قدم اقدس مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر پڑے تو اس سرزمین کا نام مدینہ منورہ ہو گیا. آپ کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور تھا. خواتین و حضرات، وہاں پر جس طرح سے سلطنت اسلامیہ کا باقاعدہ آغاز ہوا، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن میں وہ تمام پھول کھلے جو ان کے لیے خوشی، مسرت، مسکراہٹ کا باعث تھے. اور وہی زمین ہے کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ وہی سرزمین ہے کہ جس پہ جب امام حسن اور حسین آتے اور وہ اگر تھوڑا سا گرنے لگتے تو آپ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کے، اپنا خطبہ چھوڑ کر اپنے ان پھولوں کو اٹھا کر اپنے شانوں پر بٹھاتے، ان سے محبت کرتے. یہ وہی سرزمین کے جہاں پر جو سجدے تھے ان کو طول دیا گیا، بڑھایا گیا، لمبا کیا گیا. یہ وہی سرزمین کہ جس سرزمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن اور چسایا کرتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو. یہی وہ ایام ہے کہ جس دن روانگی امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہوا. اس کا پس منظر کیا تھا، کیا حالات تھے امام حسین علیہ السلام کی، کیا کیا احساسات تھے، کس طرح سے انہوں نے جنت البقیع جا کر اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے الوداع کہا ہوگا، کس طرح سے گنبد خضرا جا کر انہوں نے اپنے نانا جان سے الوداع کہا ہوگا. یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے اور محسوس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کہاں محسوس کر سکتے ہیں، مگر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے امام کے اوپر وہ لمحات کیسے مشکل اور کیسے کرب والے ہوں گے کہ جب مولا کی روانگی ہوئی مدینہ سے مکہ کی طرف. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گی کہ آج کی جو مہمانان گرامی ہیں ان سے آپ کا تعارف کرائیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے بہت ہی محترم ڈاکٹر سکینہ مہدوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. السلام علیکم. آمد کا شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں زمینہ ناصر علی، خوبصورت آواز میں سلام پیش کرتی ہیں اور نعت اور حمد کا سلسلہ آپ جانتے ہیں. آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ان کے میرے دائیں جانب میرے لیے بہت ہی محترم، میری بہت فیوریٹ اسکالرز میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور ایک میرے اس شو میں، ویسے تو آپ انہوں نے دیکھا ہوگا مگر میرے اس شو میں پہلی دفعہ میری گیسٹ ہیں، میرے لیے بہت محترم ہمارے پاس ہیں صباحت رمضان سیالوی صاحبہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. میں پروگرام کا آغاز، ویسے تو ٹاپک ایسا میں کہتی ہوں دل کو ہلا دینے والا ہے، اور جن کے دل ہوں اور احساس ہوں جن کے پاس، میں خانم آپ سے آغاز کروں گی گفتگو کا. پس منظر امام حسین علیہ السلام کی روانگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عروج، آج 28 رجب تاریخ کا وہ دن ہے کہ جو سراپا غم اور اداسی ہے. 28 رجب، جیسے بھی آپ نے تمہید میں کہا، جب مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، وہ عوامل، وہ اسباب کیا تھے کہ امام کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. صدقے جب ماہ رجب کے تقریباً درمیانی ایام میں اعلان ہوا اور قاصد پیغام لے کر مدینہ آیا
کہ یزید کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس وقت برسر کار جو آیا ہے وہ یزید ہے. قاصد کا پیغام یہ ہے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے بیعت لو. اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے اس خط کے جواب کے ساتھ مجھے بھجوا دو. اور اس خط کی بات ایک خط دوسرا ملتا ہے کہ مدینہ میں جو جو میرے مخالفین ہیں اور جو جو میرے حامی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ بھی مجھے بھجوا دی جائے. جب یہ حالات مدینہ میں پیش آتے ہیں اور کچھ اصحاب نبی اور نواسے نبی اولاد نبی کے نام سر فہرست آتے ہیں تو وہاں پر دیکھیے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان جب یہ خط وصول کرتا ہے کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے کہ میرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا حسین سے بیعت لے لوں یا حسین کا سر قلم کر دوں. اس کا مطلب ہے یزید بھی جانتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے. جب مولا کو دارالامارہ بلایا گیا یہ وہ امام حسین ہیں جو نبی کریم کی کالی عبا کے نیچے آ جاتے ہیں، آئے تطہیر نازل ہوتی ہے، ان کے در پہ جبرائیل خادم بن کر آتے ہیں. حق یہ تھا مولا حسین کے در پہ آتے ہیں. امام حسین کو دارالامارہ بلایا گیا اور جب بیعت کا مطالبہ ہوا مولا حسین علیہ السلام نے چند جملوں میں سمیٹ دیا، انی لا یبایع مثلی مثلا، بے شک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مولا وجہ کیا ہے؟ وجوہات بھی بتا دیے. شارب الخمر، شراب پینے والا، نجس جانوروں سے کھیلنے والا، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا، اور وہ ممبر جو منسوب ہے رسول خدا صلی اللہ وسلم علیہ سے، اس ممبر پر جانوروں کو بٹھانے والا وہ اس کا مستحق نہیں کہ مجھ جیسا اس کی بیعت کرے. بالکل، بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں سیدہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. امام حسین علیہ السلام کا ولید کی جو دربار ہے اس میں کھڑے ہو کے امام حسین کا یہ جملہ بولنا ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو میں کہتی ہوں رہتی دنیا تک دو دھارے، حق اور باطل کے دو دھاروں کو علیحدہ کر دیتا ہے. کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور جو مکالمہ ہوا اس دربار میں اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کیا، کیونکہ ہم ظاہر ہے روانگی سے پہلے کے جو بھی عوامل رہے اور جو بھی طرز عمل رہا ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، انا للہ و انا الیہ راجعون. عروج، آج جیسے خانم نے کہا 28 رجب ہے اور امام کی روانگی کا دن ہے مدینے سے، اور محرکات ظاہر ہے ہم اس وقت اس پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. امام جب دربار میں داخل ہوئے تو امام کے ساتھ کمرے بنی ہاشم بھی ہیں، ہاشم کے جوان بھی ہیں. امام نے کیا جملہ کہا؟ اگر میری آواز کو تم اونچا سننا تو فوراً اندر آ جانا. ایسے ہی ہے. گفتگو کرتے کرتے امام کی آواز جب جوش میں بلند ہوئی ہے اور امام نے جب وہ جملے سنے ہیں کہ مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے، تو امام نے ایک جملہ کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت سے خوفزدہ کرتے ہو. ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور جتنے بھی ہاشمی جوان تھے وہ اندر داخل ہوئے. ولید نے امام کو جانے کا کہہ دیا. جب امام تشریف لے گئے وہاں سے تو مروان نے ایک جملہ کہا کہ آج میں شب کی تاریکی میں، کیونکہ یزید نے کہا تھا اگر بیعت سے انکار کرے تو ان کی گردن کو اڑا دیا جائے، تو جب مروان نے ولید سے کہا کہ میں ابھی گردن اڑا دیتا، کسی کو معلوم بھی نہ پڑتا اور ہمارے لیے پوری سلطنت اسلامیہ پر قبضہ کرنا آسان ہو جاتا، تو ولید نے ایک جملہ کہا کہ کیا حسین ابن علی کے لہو سے میں ہاتھ رنگ کر خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں؟ بالکل صحیح. تو ولید بھی مقام امام علی مقام کو جانتا اور سمجھتا تھا، اسے معلوم تھا. اچھا، پھر اگلے دن جب مروان امام کو راستے میں ملا ہے اور اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ بیعت کر لیجئے. اچھا، ایک بات میں یہاں پر اور کہنا چاہوں کہ امام نے بیعت سے انکار کوفیوں کے خطوط سے پہلے کیا. ٹھیک، اب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام اگر مدینے چھوڑ رہے ہیں تو وہ کوفیوں کے بلانے پر چھوڑ رہے ہیں. امام نے ارادہ بیعت کے نہ کرنے کا کوفیوں کے خطوط سے پہلے ہی کر لیا تھا، اور امام ذہنی طور پر ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ امام علی مقام یہ جانتے تھے کہ میرے نصیب میں شہادت، کیونکہ وہ ولادت سے کے وقت سے بالکل وہ تو ظاہر ہے وہ مصلحت تھی. میں سبحات صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے روانگی کے اسباب جو ہیں ابھی تک تو گفتگو ہو رہی ہے دربار ولید کے اندر جو حاکم مدینہ ہیں. کیا ایسے حالات اور واقعات درپیش آئے کہ جس کی وجہ سے مولا کو یہ ڈیسیژن لینا پڑ گیا کہ اب آج ہی ہم لوگوں کو روانگی اختیار کرنی ہے؟ کیا فرمائیں گی؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر سے ہمارے ذکر کی نسبت جو ہے وہ منسوب کر دی، بہت شکریہ۔ جیسے کہ ان لوگوں نے بھی گفتگو کی، بہت اچھی، بہت کمال۔ اصل میں چند عوامل ظاہری ہوتے ہیں اور چند باطنی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ظاہری عوامل کو یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے نکال دینے میں کامیاب ہوا یزید، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ناکام اس طرح ہوا کہ اگر آپ آواز بلند کر دیتے تو کون تھا جو آپ کے پیچھے لبیک نہ کہتا۔ یہ یزید کا خوف تھا کہ اس نے امیر معاویہ کی جو مطلب انتقال تھا اس کو ڈسکلوز بھی نہیں کیا، اپنی بیعت کو عام بھی نہیں کیا۔ اس سے قبل اس نے مدینے کے سب سے عظیم ہستی جو اس وقت موجود تھیں ان کے لیے خط روانہ کر دیا، یعنی 22 رجب وہ برسر اقتدار آیا اور یہاں پر اس نے خط روانہ کر دیا۔ تو اس کو وہ خوف زدہ تھا کہ اس کی جو بادشاہت ہے جو کہ وہ غلط تھی، اور وہ خود کردار کا کیسا تھا انہوں نے ذکر کیا کہ شرابی تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس کے ہاتھوں بیعت نہ فرماتے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نانا فرماتے ہیں کہ میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جاہلیت کی رسوم ختم کر دوں، اور شراب کے برتن جب آپ کو پتہ ہے توڑے گئے تو مدینے میں کس طریقے سے شراب بہہ گئی تھی، تو آپ کس طرح مطلب اس کے ہاتھوں بیعت کر لیتے۔ تو ظاہری عامل تو سب سے بڑا یہ تھا کہ ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں کبھی بھی آپ ہاتھ نہ دیتے، کیونکہ یہ رہتی قیامت تک اسلام کا نام و نشان مٹ جانے کے لیے کافی تھا، اور آپ کیا تھے؟ اسلام کے امین تھے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، میں آپ کو ایک جملہ دے رہی ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں سیادت اور شہادت ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے جو چوز کیا وہ شہادت کو چوز کیا۔ سیادت آپ کے گھر کی باندھی تھی، آپ زمین پر بیٹھ کے آسمانوں پر حکومت کرنے والے تھے۔ آپ اس نانا کے نواسے تھے کہ اگر اشارہ فرما دیں تو پہاڑ چل پڑتے۔ سلطنت کا یہ عالم تھا۔ تو ظاہری عوامل میں سے تو ایک یہ تھا کہ یزید چونکہ خوفزدہ تھا اور وہ طاقت کے نشے میں چور تھا، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے انکار سے یقیناً ظلم اور تشدد اختیار کرتا، اور مدینے کی جو سرزمین ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، اور وہاں کا جو امن ہے وہ متاثر ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آج ہم خاص پروگرام کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کے حوالے سے۔ میں خانم آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی اور یہ پوچھنا چاہوں گی، جاننا چاہوں گی وہ منظر کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے پاس گئے ہوں گے، اور کیا انہوں نے اپنی دل کی گفتگو کیا بات کی ہوگی، کس انداز میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عروج، آج ہم بھی مدینہ جاتے ہیں، مدینہ کو الوداع کہنا آسان نہیں ہے۔ صحیح۔ اور مولا حسین علیہ السلام جو تربیت یافتہ ہیں اسی شہر کے، اور یہ شہر منسوب ہے شہر النبی سے۔ صحیح۔ رات کی اندھیر ہے، آدھی رات کا وقت ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، روضے رسول کے قریب کھڑے ہوئے، اور ایسا سلام دیا کہ اس زمانے 60 ہجری سے لے کر اب تک وہ سلام کوئی اور نہیں دے سکا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ چند قدم آگے بڑھے، نبی کریم صلوات اللہ علیہ کے قبر مبارک پر گر گئے، قبر کو سینے سے لگا لیا کہ یا رسول اللہ، جو وعدہ میں نے کیا تھا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، اور آپ کی شہر کی حرمت کی جو تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی زبان سے فرما دیا تھا حسین مجھ سے ہے، اور آج حسین اللہ کے دین کو بچانے جا رہا ہے، سنت رسول کو بچانے جا رہا ہے۔ بہت دیر گریہ کیا، بہت دیر۔ مولا حضرت عباس علمدار کربلا، حضرت علی اکبر ہمراہ ہیں، ودا کر کے اٹھے، کئی مرتبہ مڑ مڑ کے دیکھا، کئی مرتبہ جنت البقیع کی طرف گئے، اپنی ماں جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربت پہ گرے، یہی جملہ کہا، ماں میرے اس سفر کی واپسی نہیں ہے۔ جیسے بھی میری بہن نے کہا کہ ابھی کوفہ والوں کے خطوط نہیں آئے،
مولا حسین علیہ السلام جانتے ہیں جن کی شان میں سورہ فجر نازل ہوئی، سورہ دہر نازل ہوئی، سورہ آل عمران جن کی قصیدہ گار ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب میں نے وعدہ نبھانا ہے۔ صحیح ماں جناب سیدہ کی تربت کو ودا کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ صحیح وہاں سے آپ تشریف لاتے ہیں مولا حسن، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تربت کو ودا کا، اور جناب علی اکبر فرماتے ہیں دوبارہ روضہ رسول کی طرف آئے، کئی مرتبہ آئے، مڑ مڑ کے دیکھا، ہاں، پہلے آئے پھر گئے پھر بڑی آئے۔ جنت البقیع، پھر دوبارہ آئے۔ اگر مولا حسین کی اختیار میں ہوتا تو شاید مدینہ نہ چھوڑتے، کیونکہ رضا رضائے خدا ہے، رضا رضائے نبی کریم ہے۔ مدینہ کو چھوڑ کر جب آپ گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور رات کی تاریکی میں آپ نے سفر کیا، رات کی تاریکی میں قافلے کو تیار کیا، صحیح۔ اس کا مطلب ہے دن کی روشنی میں آپ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جانا دشوار ہے۔ میں خانم آپ کی طرف آؤں گی، جیسا کہ خانم نے ایک میں کہتی ہوں منظر کشی کی کہ کس طرح سے امام گئے، امام گھر آئے ہوں گے، اپنی عورتوں اور بچوں اور سب کو تیار کیا ہوگا۔ میں چاہوں گی کہ وہ کیا تیاری ہوگی، کس طرح سے گفتگو کی ہوگی، کس طرح سے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں، جن کے چھوٹے بچوں کو تیار کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا امام حسین علیہ السلام؟ جب امام واپس اپنے گھر ارادہ کر کے آئے تو سب سے پہلے محمد حنفیہ، اور محمد حنفیہ کا مدینے میں بہت اہم کردار ہے، جس سے آج یہاں پر، اور امام کا وہ وصیت نامہ جو محمد حنفیہ کو انہوں نے دیا، کاش وہ ہر مسلمان اس کو روزانہ صبح شام پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ حسین ابن علی کیا تھے، کیا کہنے۔ محمد حنفیہ کے پاس آئے، محمد حنفیہ نے روکنا چاہا تو امام نے کہا اگر میں کہیں بل میں بھی چلا جاؤں، کسی سوراخ میں بھی چلا جاؤں، دنیا کے کسی کنارے پر بھی چلا جاؤں، یزید نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں مدینے میں قتل ہو کر اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہی سوچ کر امام نے مکہ چھوڑا۔ محمد حنفیہ کو امام نے جو وصیت نامہ لکھا، اس کے بس 3-4 جملے میں بہت جلدی بیان کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسین ابن علی کا وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ میں حسین ابن علی اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، رسول کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ 2 جملے اپنے اندر وہ معنی لیے رکھتے ہیں جب یزید نے کہا نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم کا اپنا رچایا ہوا ڈھونگ ہے۔ گویا یزید نے لا الہ الا اللہ کی نفی بھی کر دی، محمد رسول اللہ کی نفی بھی کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام نے تیسرا جملہ آگے کیا لکھا کہ میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، اور اس روز ہر اہل قبور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ میرا مدینے کو چھوڑنا نہ ذاتی خواہش کے لیے ہے، نہ جائیداد کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد برپا کرنے کی نیت۔ میرا کام صرف نانا کی امت کی اصلاح ہے، میرا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ میں دین اسلام کو اس طرح سے پہچانوانا اور منوانا چاہتا ہوں جیسا میرے نانا نے چاہا۔ اور پھر کیا کہا امام نے، اے محمد حنفیہ تم مدینے میں میری آنکھ بن کر رہنا۔ گویا امام نے بہت پیارا امام کا جملہ کہ گویا امام نے چھوڑا نہیں ہے مدینے کو، کہا میری آنکھ بن کر رہنا۔ مطلب کیا ہے کہ مدینے کے حالات سے غافل نہ رہنا۔ جیسے خانم نے کہا کہ شب کی تاریکی کو انہوں نے چنا، شب کی تاریکی کی ایک بہت بڑی وجہ انہوں نے بیان کی، مدینہ ظاہر ہے شب کی تاریکی میں۔ دوسرا وجہ کہ اتنی باعصمت بیبیاں لے کر جا رہے ہیں کہ ان عماریوں کو بھی شب کی تاریکی میں مدینے کے حدود سے نکالا، کیونکہ یہ وہ بیبیاں ہیں جو مدینے کی حدود میں رہ کر بھی رات کے اندھیرے گل کر دیے جاتے تھے، چراغ جب نکلتی تھی اپنے گھر سے باہر۔ سبحات صاحبہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور وہ جو وصیت کا آپ نے تذکرہ کیا، واقعی اگر ہم یہ تمام باتیں جو تمام گفتگو جو مولا حسین علیہ السلام کے وہ خطبات ہیں جو مدینے سے روانگی سے پہلے اور دوران روانگی جو سفر رہا، دوران سفر جو امام فرماتے رہے، وہ ایسی آئی اوپننگ لائنز ہیں اور باتیں ہیں کہ اگر ہم انہی کو سمجھ لیں تو ہمیں حقائق اور جو اصل روح ہے اسلام کی وہ سمجھ آ جائے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدینے میں بہت دنیا مسلمان ہی تھی، مسلمان دل میں عشق محمد و آل محمد، مگر جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو یہ جو محبتوں کے دعوے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف انداز سے اپنی محبتوں کے دعوے کر رہے تھے، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔
دیکھیں اگر مدینے کے تو جو باسی تھے وہ سارے ہی محبت رسول میں اور محبت حسین میں گم تھے. جبھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولید کے پاس سے آئے تو آپ نے جو سرکردہ افراد تھے اور اپنے قریبی افراد تھے, سب سے پہلے تو آپ کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ مدینے کے سرکردہ لوگ کون ہیں اور میرے قریبی کون ہیں جو اس عظیم مشن میں میرے ساتھ چلیں گے. اور کچھ لوگوں کو مدینے میں بھی تو چھوڑنا تھا اپنی آنکھ بنا کر, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا. اگر سب کو ساتھ لے جاتے تو مدینے میں بستا کون؟ تو انہوں نے مدینہ بسانا بھی تھا, مدینہ بچانا بھی تھا. لیکن امام وقت کی آواز اور پکار کے اوپر ہر انسان کا لبیک کہنا ضروری نہیں تھا؟ بالکل لبیک. انہوں نے جبھی تو امام اپنی ابن حنفیہ کو کیا کہا کہ آپ میری آنکھ بن کر کے یہاں رہیے, اور بی بی صغرا کو یہ کہا کہ آپ یہاں آنکھ بن کے رہیے, میں جس مشن کے لیے جا رہا ہوں وہ شہادت کی راہ پہ جا رہا ہوں, آپ نے یہاں رہنا ہے اور اس مشن کو پورا کرنا ہے, لیکن مدینے میں رہ کر اس کے امن کو قائم رکھتے ہوئے, اس کے تقدس کو قائم رکھتے ہوئے اور یہاں پر رہتے ہوئے, مدینۃ النبی کو بساتے ہوئے. اگر ہم یہ بات یوں کہیں کہ جیسا کہ پہلی بات ہوئی کہ جب بھی اسلام کی دفاع کی بات ہوگی اور اسلام کو بچانے کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اطرت رسول وسلم اللہ کی اور بے شک امام علی علیہ السلام آپ یہ دیکھیں ایک شعر میں آپ کو سناؤں کہ تڑپی مدینے کی ہر گلی, کہتے تھے جب یہ ابن علی تیرے دین کی نانا خیر ہو, لو سلام میرا یہ آخری. آپ کی مشاورت ظاہری لوگوں سے رہی اور باطنی اعتبار سے روضہ رسول پر بھی گئے, اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی فرمائی کہ جب آپ نے ساری رات درود و سلام پیش کیا اور اس کے بعد کیفیات اپنے عروج پر آئیں, اور آپ جب نانا کے مزار اقدس سے لپٹ گئے تو آپ کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے خواب کی طرف چلی گئی اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش مبارک میں اپنے آپ کو پایا اور آپ رو رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اپنی کیفیات آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا, میں مدینے سے جانا نہیں چاہتا, آپ مجھے یہیں رکھ لیجیے. اور شکایت بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیفیات ہیں, یہاں سے ظالم لوگ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں, بھیجنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنے خوبصورت انداز سے تسلی دی. آپ جانا نہیں چاہتے تھے, آپ فرما رہے تھے کہ مجھے یہاں مدینے میں روک لیجئے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی آپ نے جانا ہے, رجوع کرنا ہے آپ نے مدینے کی طرف, جس عظیم مقصد کو پورا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا. آپ کے پیارے, آپ کے والدین, میں آپ کے لیے منتظر ہوں. یہ تم لوگوں کو جو یزیدی ہیں, یعنی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہیں پیاسا شہید کر دیں گے, اور کیا وہ میری شفاعت کی مجھ سے امید رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ یاد کیجئے کہ یہ جو ہے نا, یہ ہجرت, یہ اس ہجرت کی پرتو ہے جو مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف کی تھی. وہاں یہ تھا کہ آپ نے مکے کے مشرکین سے بچتے ہوئے کی, ان سے حفاظت سے رہنے کے لیے کی, اور یہاں پہ امام حسین منافقین سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. اور بدرجہ عتم آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں کفار ہیں, یہاں منافقین ہیں, وہاں مکہ ہے, یہاں مدینہ ہے. کیفیات کیا ہیں؟ دونوں سیم ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کا شہر کے پلے بڑے, وہاں پر رہے, اور پھر جب آپ چھوڑیں تو پلٹ کر دیکھتے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کی تاریکی میں جب مدینے کو چھوڑتے ہیں تو کیفیت وہی ہے, چھوڑتے ہیں. لیکن کیا یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ لبادہ انہوں نے اسلام کا پہنا ہوا ہے, دعویٰ وہ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا, لیکن نواسہ رسول کو یہاں رہنے نہیں دیتے, ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کو ستاتے ہیں. تو اسی لیے قرآن کریم میں ایسی ہجرتوں کے لیے کہا گیا سورہ حج آیت نمبر 40 میں کہ اخرجوا من دیارہم بغیر حق, کہ ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کرتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے, ناحق نکالا جاتا ہے. پھر الا ان یقولوا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. خواتین و حضرات, امام حسین علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو جو مدینہ میں لوگ موجود تھے ان سے خطاب بھی کیا, ان کو مخاطب کیا اور خطبات دیے نکلنے سے پہلے, دوران سفر بھی. چند لائنز ہیں جو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا, میں فساد برپا کرنے نہیں نکل رہا, میں حکومت کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اور معاشرے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں نکل رہا, بلکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے اور برائیوں سے روکنے کے لیے. اور یزید کے حوالے سے امام نے ارشاد فرمایا کہ یزید شراب نوش ہے اور اعلانیہ طور پر
فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور جس مسند پر بیٹھا ہے وہ میرے نانا جان کی مسند ہے، وہ خلافت الہیہ کی مسند ہے، اور میں عام مسلمان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے ذاتی شرافت بھی شرط ہے، حسب و نسب کی شرافت بھی شرط ہے، اور اسی طرح عمل کی شرافت بھی شرط ہے۔ ایک شعر جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے، یہ وہی جس کہتے ہیں نا ایک سند اس شعر کی صورت میں کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، کہ حسین منی وانا من الحسین، اس بات کی دلیل ہے۔ اور دیکھیے عروج، امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے کے ارادہ فرماتے ہیں۔ مدینہ چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے؟ کس شہر کا انتخاب کریں گے؟ اور جس شہر کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ امام علیہ السلام نے انتخاب مکہ مکرمہ کا کیا، مکہ مکرمہ کا کیا، جبکہ حجاز کے اور بہت سارے شہر ہیں، کسی اور شہر کو انتخاب نہیں، مکہ کو کیا، اور مکہ بھی حرم امن ہے۔ صحیح۔ مولا حسین بتانا چاہتے ہیں جیسے مشرکین کی ریشہ دوانی کی وجہ سے میرے نانا رسول خدا نے مکہ کو رات میں چھوڑا، مدینے کا سفر کیا، میں حسین بھی انہی مشرکین کے نجس اولاد کی سازشوں کی وجہ سے، یہ انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے رسول خدا کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا، آج میں حسین انہی مشرکین کے اولاد کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہ بات سند ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا، اس ملعون نے یہ جملہ کہا، کہاں ہیں بدر والے، کہاں ہیں احد والے، کہاں ہیں خیبر والے، آج آ کر مجھے داد دیں اور کہیں یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو۔ یعنی وہ بتانا چاہتا ہے وہ جو بدر میں مارے گئے میں نے ان کا انتقام لیا حسین ابن علی سے۔ اور مولا حسین جب مکہ انتخاب کرتے ہیں، دیکھیے روج حکمت خدا ہے۔ صحیح۔ 5 شعبان کو آپ مکہ پہنچے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحج، 5 مہینے آپ مکہ میں رہیں۔ مکہ میں بھی وہی تمام خطرات ہیں جو مدینہ میں ہیں، اور مکہ میں کئی افواج، کئی لوگ بھیجے گئے، لوگ بیس بدل کے مولا حسین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح حرم خدا میں امام حسین کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام سے سوال ہوا، مولا آپ نے مکہ کیوں انتخاب کیا؟ فرماتے ہیں شعبان، رمضان، شوال عمرے کا مہینہ ہے، اور تمام اسلامی بلاد سے لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ امام نے ہر آنے والے قبیلے کو پیغام بھیجا، کبھی پیغام جناب علی اکبر لے کر جاتے ہیں، کبھی پیغام جناب عباس لے کر جاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ مولا حسین ارادہ کر چکے ہیں مکہ چھوڑنے کا، ارادہ کر چکے مدینہ چھوڑنے کا۔ اب اس اسنا میں 12,000 خطوط بھی آتے ہیں کوفہ سے، مولا حسین آپ کوفہ کی طرف آئیے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک کسی قبیلے نے یہ شکوہ نہ کر سکے، نہ کریں گے تا قیامت، کہ امام حسین اگر ہمیں پتا ہوتا آپ مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ صحیح، کہ وہ حجت تمام کر دی۔ 3 مہینے عمرے کا مہینہ ہے اور اگلے 2 مہینے حج کا مہینہ ہے۔ عمرہ والے چلے گئے، اپنے اپنے شہروں میں جا کے بتا دیا مولا حسین جانا چاہ رہی، اور مولا حسین کا کوفہ کی طرف جانا صغیر و کبیر سب کو معلوم تھا۔ مکہ اور مدینہ کے جو اکابرین ہیں وہ جانتے ہیں اس وقت ناحق ہے یزید، اور امام حسین کا جانتے ہیں، سب جانتے ہیں سبھی ہیں، لیکن ساتھ حق تو سبھی جانتے ہیں، باطل کو بھی سبھی جانتے ہیں۔ کلمہ شہادت ان پہ اترتی ہے جو حق کا ساتھ۔ ہاں بے شک، بہت بہت خوبصورت بات ہے، اصل بات ہے، اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور کی بات ہے۔ آج بھی اس زمانے میں جب آپ صرف کسی کو پسند کرنا یا کسی سے عشق کا دعویٰ کرنا از ناٹ انف، بلکہ اپنے عمل سے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اس کا عشق تقاضا کرتا ہے نا، تو عشق کا تقاضا ہی ہے۔ مدینہ سے مکہ امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے جو بیچ میں حالات اور واقعات درپیش ہوئے، کیا فرمائیں گے؟ عروج، جب بھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا اسلام زندہ ہو گیا ہر کربلا کے بعد، میں تو ایک بہت ادنا سا حقیر سی طالب علم ہوں، جب یہ جملہ میں پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ کیا کہنے کہ اب حسین ابن علی کی برابر کی قربانی نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی ہے۔ صحیح، تو اسلام تو زندہ ہو گیا۔ امام نے مدینے سے جو راستہ چنا وہ راستہ بھی
عام راستہ تھا, ہاں, جسے آپ شارع عام کہتے ہیں, بے شک بے شک, کہ جتنے بھی قافلے تھے امام نے, لوگوں نے کہا کیونکہ عبداللہ بن زبیر بھی نکلے مگر وہ غیر معروف راستے سے گرے, وہ پہاڑی راستے سے گئے, اور جب وہ نکلنے لگے تو بہت سے صحابی رسول نے کہا کہ آپ جس طرح عبداللہ بن زبیر نے پہاڑی راستہ چنا آپ بھی چن لیجئے, تو امام نے کہا نہیں, میں شارع عام چنوں گا, اس لیے کہ امام نے حجت تمام کرنی, کیا کہنے, امام نے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے, امام نے بتانا ہے کہ میں حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے نکلا ہوں. راستے میں جو بھی قافلہ ملا, جیسے بھی خانم نے کہا کہ جتنے بھی جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے قافلے وہاں پر, سب کو رک کر امام نے کہا, امام کا ایک جملہ کم و بیش امام کے ہر خطبے میں ملے گا کہ جو میرے راستے پر چلا وہ خدا کے راستے پر چلا, اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا, اس نے خدا کے راستے کو چھوڑا. اے پروردگارہ, جو میرا ساتھ دے اس کا معاملہ میرے ساتھ کر, اور جو میرا ساتھ نہ دے پروردگارہ اس کا معاملہ میں نے تجھ پر چھوڑا. امام علی مقام نے یہ جملہ کہا. اچھا, جب امام مکے میں پہنچے ہیں تو مکے میں امام کا قیام شعب ابی طالب میں امام نے قیام کیا. گویا امام اس وقت لوگوں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریوائز کر رہے ہیں. شعب ابی طالب میں ٹھہر کر امام نے بتایا کہ شعب ابی طالب میں میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کب ٹھہرے تھے, جب لوگوں نے ان پر زندگی کو تنگ کر دیا تھا, جب کافروں نے ان کے اوپر کھانے اور پانی کو حرام کر دیا تھا. امام شعب ابی طالب میں ٹھہر کر بتا رہے ہیں کہ میرے نانا پر تو کافروں نے حرام کیا تھا, کھانے اور پانی کو بند کیا تھا, لیکن یہاں پر کلمہ گو ہی مجھے مجبور کر رہے ہیں. اچھا, پھر امام علی مقام نے جب مکہ چھوڑا ہے, اور مکے کو بھی کیوں چھوڑا, کیونکہ حرم کعبہ میں احراموں کے اندر خنجر لیے ہوئے یزید نے لوگ بھیجے, اور ایک گروہ نہیں بھیجا, کئی گروہ بھیجے. پلاننگ کیا تھی کہ پہلے ایک گروہ امام کو شہید کر دے گا, اچھا پھر اس کے بعد جو اس کے پیچھے ہے وہ اس گروہ کو مار دے گا جس نے امام کو شہید کیا. گویا جو باطل ہے نا وہ چھپ جائے گا, مگر یہ قاتلان امام علی مقام لوگوں کے سامنے آ نہیں سکیں گے. دوسرا, اگر امام علی مقام کی شہادت مکے میں ہو جاتی تو اس سال حج نہ ہو سکتا. گویا ایک بہت اہم جو تھا, سازش تھی, ایک بہت اہم رکن خدا تھا, اس کو بند کر دے. دیکھیں یزید کا ٹکراؤ خدا سے تھا, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ٹکرا رہا, اور لا الہ الا اللہ کی جو حفاظت کرنے والے تھے وہ, اسی لیے تو کہا نا کہ بنا لا الہ است حسین. امام حسین علیہ السلام جس وقت روانہ ہوتے ہیں اور جس وقت وہ سارا آغاز ہوتا ہے, تو امام حسین علیہ السلام نے قرآن حکیم سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی, جی بالکل, جو حضرت موسیٰ نے پڑھی تھی اپنے زمانے میں جس وقت وہ ہجرت کر رہے تھے. کیا فرمائیں گے؟ میں بڑی پر حکمت بات آپ نے ذکر کی ہے. یہ اس پورے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سفر کا جو آغاز تھا, یہ پہلا اسٹیپ تھا کربلا کے مصائب کی طرف اٹھانے والا, اور آپ نے یہیں پر اپنے عزم کو اور اپنی کیفیات کو بتا دیا تھا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ میری مرضی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی. اگر باطنی طور پر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ فاسق اور فاجر ہے جو مجھ سے خوف زدہ ہے اور مجھے یہاں سے نکال رہا ہے. یہ بیسکلی جو آیت کا آپ نے حوالہ دیا, فخرجا منہا خائفن یترقب ربی قالا نجینی من قوم الظالمین. اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ آیت, اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو چھوڑ کر نکلے وہاں سے اس کے ظلم کی وجہ سے, تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پر اس موقع کے اوپر یہ آیت پڑھی, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے بھی یہاں سے ستایا گیا ہے, اور یہ فاسق اور فاجر بادشاہ ہے جس کے ظلم کی وجہ سے میں یہاں سے نکالا جا رہا ہوں. اور خواتین و حضرات, ہم نے جاننے کی کوشش کی, ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ کیا کیفیت ہوگی, کیا احساسات ہوں گے, یا یہ وہ رب جانتا ہے یا اس رب کے وہ پیارے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں گے, کیا حالات ہوں گے, کیا جذبات ہوں گے, کیا احساسات ہوں گے مدینہ کے بھی اور ان کے بھی کہ جنہوں نے مدینہ کو چھوڑا ہوگا. ہم نے تھوڑی سی کوشش کی. میں آخر میں زرمینہ ناصر علی آپ سے گزارش کروں گی کہ کچھ آپ پیش کریں عقیدت کا نذرانہ. جانے بطول قوت حیدر حسین ہے, جانے بطول قوت حیدر حسین ہے, حسن رسول پاک کا
حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر حسین ہے۔ ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے یزید کو نابود کر دیا، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہے، ہر دور کے محافظ و رہبر حسین ہے۔ حسن رسول پاک کے مظہر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر حسین ہے۔ اور اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، اکبر کو دے کے دین محمد بچا لیا، دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے، دین نبی کے محسن اکبر حسین ہے۔ حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر حسین ہے۔ اور خون حسین غازۂ روئے حیات ہے، خون حسین، خون حسین غازۂ روئے حیات ہے۔ ارے زندہ تو کیا ہے، زندوں سے بڑھ کر حسین ہے، زندہ تو کیا ہے، زندوں سے بڑھ کر حسین ہے، کہ حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر حسین ہے۔ اور صائم ہوں میں حسین کا، محشر سے کیوں ڈروں، ارے صائم ہوں میں حسین کا، صائم ہوں میں حسین کا، محشر سے کیوں ڈروں، کہ سردار خلد ساقیِ کوثر حسین ہے، سردار خلد ساقیِ کوثر حسین ہے۔ حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر حسین ہے، جان بطول قوت حیدر حسین